بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ تم سے پہلے ایک عورت جنت میں داخل ہوگی اور وہ لکڑہارے کی بیوی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس عورت کے گھر گئیں اور دستک دی۔ اس عورت نے کہا کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اندر داخل ہونے کے لیے اس سے اجازت طلب کی۔ اس عورت نے یہ کہہ کر آپ سے معذرت خواہی کی کہ میرے شوہر ابھی یہاں نہیں ہیں اور میں نے ان سے آپ کو گھر لانے کی اجازت نہیں لی ہے، تو آپ واپس چلی جائیے اور کل تشریف لائیے تاکہ میں ان سے اس حوالے سے اجازت لے سکوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس لوٹ آئیں۔ جب اس عورت کا شوہر رات کو گھر آیا تو اس نے حال چال دریافت کیا۔ اتنے میں اس خاتون نے کہا کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے یہاں آنا چاہیں تو کیا ان کے لیے اجازت ہے؟ اس نے جواب دیا، کہا وہ آ سکتی ہیں۔ اگلے روز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حسین کو اپنے ہمراہ لیے دوبارہ اس کے پاس آئیں اور حسب سابق ان سے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ اس خاتون نے دوبارہ ایک کہہ کر معذرت کی کہ میں نے صرف آپ کے لیے میرے شوہر سے اجازت لی ہے، لیکن آپ کے ساتھ اس وقت آپ کے صاحبزادے بھی ہیں تو میں اجازت نہیں دے سکتی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا لوٹ آئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوبارہ لوٹ آئیں۔ رات کو جب اس عورت کا شوہر واپس لوٹ آیا اور حال احوال دریافت کیا تو اس کی بیوی نے پوچھا، کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے کوئی ہمارے یہاں آئے تو ان کے لیے اجازت ہے؟ اس نے اس بات میں ہاں جواب دیا۔ اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تیسری مرتبہ لوٹ آئیں اور اس لکڑہارے کی بیوی سے ملاقات کی۔ یہی وہ خاتون ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی اونٹنی کی نکیل پکڑے جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پردے کا کتنا اہتمام فرماتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاک دامنی پر جنت کی خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی عظمت اور پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پاک دامنی کی وجہ سے اور اس کی اولاد کو جنت میں داخل فرما دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بے شک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہ وہ مردوں کو دیکھے اور نہ مرد ان کو دیکھیں۔ تو میں نے اس جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری لخت جگر ہیں۔ عرب کی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی غریب سمجھتی تھیں کہ ہر وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادگی میں رہتی تھیں، اسی لیے عرب کی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی غریب سمجھتی تھیں۔ وہ یہ سمجھتی تھیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی باتیں کچھ عورتیں کرنے لگیں۔ ان عورتوں میں سے ایک منافق عورت بولی کہ میں نہیں مانتی کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی معجزہ ہے یا کوئی دولت ہے، وہ ہر وقت سادگی میں رہتی ہیں۔ اس بات کو جاننے کے لیے وہ منافق عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، اس عورت کو اندر بلایا، گھر میں بٹھایا تو وہ عورت بولنے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سخاوت کے چرچے سر عام ہو رہے ہیں، آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے بھی کچھ دکھائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اے عورت، وہ نعمت دیکھو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں جسم کی صورت میں عطا کی ہے، ان نعمتوں کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں پہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں آپ کے گھر پہ دولت دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے کوئی دولت یا معجزہ دکھا دیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کے بابا اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کا خاندان۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ وہاں پر میرا مصلی رکھا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں، اس کو ہٹا کر دیکھو تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی۔ وہ عورت جیسے ہی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے
حجرے میں پہنچی اور اس نے مسلح ہٹا کر دیکھا تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ اس مسلح کے نیچے لاتعداد میں خزانہ پڑا ہوا تھا، ہیرے جواہرات اور کافی سارا سونا تھا، جو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ جیسے ہی جواہرات نکالنے لگی تو وہ مال ویسے کا ویسا ہی ہو گیا۔ وہ عورت جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورت کو مسکرا کر دیکھنے لگی اور وہ عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہت ہی حیرت سے دیکھنے لگی، اور پھر وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہیں کہ آپ کا لباس اتنا سادہ ہے اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے۔ میں تو یہ سوچتی تھی کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، تبھی آپ اتنی سادگی میں رہتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے تمام خزانے اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کوئی بھی شخص سادگی اختیار کرنے میں کوئی شرم نہ کرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی، اس دنیاوی دولت کا تو آخرت میں سخت حساب دینا پڑے گا۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ کا اخلاق اور معجزہ دیکھا تو وہ قدموں میں گر پڑی اور وہ عورت رو کر کہنے لگی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، مجھے معاف کر دیجئے، آپ کے بابا اللہ تبارک تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا گھر اور آپ اللہ کے بہت قریب ہیں، اور آج میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کی سخاوت پر جس کو کفار بھی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں، بچوں کی پرورش بھی کرتی اور گھر میں سارا دن چکی میں آٹا بھی پیسا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہر وقت سادگی میں رہتی تھیں۔ سبحان اللہ۔